हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुजाकरात सुनने के लिए दावत ये हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة منا أو كما قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة يا أيها الناس قبل أن تموتوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر الزمان فتنة كقطع الليل مظلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى على الثريد آكلته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، معزز مصلیان اعظام، نوجوان دوستوں، تقریباً 6 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قیامت کی ان علامتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی پیشن گوئیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ادا فرمایا تھا۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے دجال کے خروج کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور اس سے پہلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کے ماحول کے حساب سے ایک حدیث میرے آنکھوں کے سامنے گزری، اسی حدیث کے تحت میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر شاید یہ حدیث سب کو مفہومی اعتبار سے معلوم ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم، بہت ممکن ہے کہ تم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعى علی الثرید آکلتہ، جیسے خورما کھانے کے لیے ایک دوسرے کو لوگ دعوت دیتے ہیں، اس طریقے پر۔ بزرگان محترم، ذرا آج ہم اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھیں تو ایسا ہی ماحول چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، انہیں ناکام کرنے کے لیے بعض لوگ صف ہستی سے مٹانے کی تک سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ اسی حدیث کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے، یہ ماحول ان تداعى علیکم الامم، ساری قومیں مل جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی تمہیں ختم کرنے کے لیے۔
ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اس نیت پر مختلف بت پرست لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف عقائد کے لوگ آپسی دشمنی کو ختم کر کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج سے 1500 سال پہلے کی ہے، لیکن آج ہمیں آنکھوں دیکھی تعبیر صاف نظر آ رہی ہے۔ یہ صرف اس ملک کی، اب بیرونی ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہی ماحول ہے۔ نصارہ، یہود اور کفار، بت پرست لوگ، کھڑموت لوگ، جن کی تہذیب الگ الگ ہے، جن کی سوچ و وچار الگ الگ ہے، جن کا رہن سہن الگ الگ ہے، لیکن مسلمانوں کو ختم کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے سارے متحد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا الکفر ملت واحدہ، سارا دنیا کا کفر اس کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو متحد ہو جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس وقت موجودہ حالات مسلمانوں کے دیکھے جائیں تو بالکل ایسے ہی ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ آج مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی فکریں ہو رہی ہیں۔ اس بات کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تو صحابہ نے پوچھا امین آفی ھذا الوقت قلہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس کی بنیاد پر سارے دشمن متحد ہو جائیں گے، سارے متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا، اسباب نہیں ہوں گے، یا پھر ہماری تعداد ہی کم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی، مالی اسباب بھی ہوں گے، طاقتی اسباب بھی ہوں گے، اس کے باوجود تمہارے اندر 2 بیماریاں عام ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مسلمانوں کی تعداد کثرت سے ہو اور 2 بیماریاں ان کے اندر پائی جائیں جس کی وجہ سے ساری قومیں مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش رچیں گے، وہ 2 بیماریاں کیا ہیں؟ بزرگان محترم، اسی 2 بیماریوں کو آج ہمیں اپنے سینوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے رسول اتنی بڑی تعداد اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کے سینوں میں وہن ڈال دے گا، وہن۔ اب یہ وہن ہے کیا؟ بزرگان محترم، وہن کہتے ہیں حب الدنیا و خوف الموت، مرنے کا ڈر، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت۔ بزرگان محترم، یہ 2 چیزیں ساری بیماریوں کی جڑ ہیں۔ یہ 2 کام ایسے ہیں، ہر گناہ اسی کی وجہ سے ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت دل میں اتنی رچی بسی ہے، اختلافات کا انبار ہے، بھائیوں میں نفرتیں ہیں، بہنوں میں نفرتیں ہیں، اولاد میں نفرتیں ہیں، پڑوسیوں میں نفرتیں ہیں، دوستی میں نفرتیں ہیں، ہر ماحول، ساری قوم متحد ہے، مسلمان اختلافی مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بزرگان محترم، دنیا کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس کل خطیئہ، ہر بیماری کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ خاندانی اعتبار سے دیکھو، اختلافات 1 2 نہیں بلکہ سینکڑوں کے حساب سے روزانے کے واقعات ملتے ہیں کہ فلاں کی بیوی، فلاں کا شوہر، جن کی زندگی، ازدواجی زندگی میں اختلافات ہیں، ہزاروں مسائل ہیں جس میں میاں بیوی گھرے ہوئے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑے ہیں، کن چیزوں کو لے کر؟ صرف دنیا کی ضرورتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی آسائش، دنیا کی آرامتی کے لیے ساری اختلاف آئے۔ یہاں اگر پوچھا جائے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، کپڑے پہننے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف سطر چھپانے کے لیے تو کپڑے کا نظم شوہر کر دیتا ہے،
کھانے کا نظم شوہر کر دیتا ہے، لیکن بیوی جو اس کی مانگیں ہیں وہ پوری کرنے سے شوہر نادر ہے، غریب ہے۔ اور بسا اوقات بیوی کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری کرنے کی طاقت کسے نہیں ہے؟ وہ شوہر کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو خرچ کرنے اپنا سارا مال لگا رہا۔ بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھ رہا، پیسہ کہاں جا رہا ہے کما رہا ہوا مال وہ اپنے ذاتی نفسانی خواہشات پر لگا رہا ہے۔ اور بزرگان محترم ماحول دیکھو، حقوق کی ادائیگی تعلیم دیتا ہے اسلام، اور حق تلفی کی جا رہی ہے۔ مسلمان معاشرے میں دو بیماریاں عام ہیں، ایک حق تلفی، کسی کا کوئی حق ادا کرنے کو تیار نہیں، اور حقوق طلبی کہ سب میرا حق ادا کرے، میرا جو حق ہے وہ مانگنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میرے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کو میں تیار نہیں ہوں۔ اگر ازدواجی زندگی دیکھا جائے، ماں باپ اور بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو دیکھا جائے، پڑوسیوں کو دیکھا جائے، یا پھر دوستی رشتہ داری میں دیکھا جائے، ہر آدمی اس بات کی فکر میں لگا ہے میرا حق سارے لوگ کیسے ادا کریں، میرے ذمے جو حقوق ہیں ان کی اداؤں سے میں کیسے بچ جاؤں۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کے پورے حقوق ادا ہوں، لیکن بیوی یہ نہیں چاہتی کہ میں شوہر کے حق ادا کروں۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے حقوق ادا کرے، لیکن شوہر یہ سوچتا نہیں کہ میرے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں، میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے ہمارے حقوق ادا کریں، اور بچے یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے حقوق ادا کریں۔ پڑوسیوں کے درمیان دشمنیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کفار تم پر حملہ آور ہوں گے، تم بکھرے ہوئے ہوگے، تم آپسی دشمنیوں میں پھنسے ہوئے ہوگے، آپسی اختلافات میں پھنسے ہوئے ہوگے، جس کی بنیاد پر تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہارا ڈر ان کے سینوں سے نکل جائے گا، اور موت سے تم ڈرتے پھرو گے۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ کریٹ کیے تھا، اس معاشرے میں حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوتی تھی، حق طلبی نہیں تھی۔ کوئی ایک دوسرے کا حق مارتا نہیں تھا، بلکہ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا۔ بیوی کو یہ فکر ہے کہ میں شوہر کا کیسے حق ادا کروں، شوہر کو یہ فکر ہے میں بیوی کے کیسے حقوق ادا کروں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز میں بڑی تعداد مسلمانوں کی جماعت سے نماز پڑھتی ہے، کیونکہ معلوم ہے فجر میں برکتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اور بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ اللہ کے نبی کے پیچھے فجر پڑھا کرتے تھے، اور دعائیں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے مانگا کرتے، اور حضرات صحابہ آمین کہا کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہماری دعاؤں کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، بڑی اثر ہے، ان کی دعائیں ہمارے حصے میں لگیں گی تو ہمارا دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، اخروی مسائل بھی حل ہوں گے۔ لیکن ایک صحابی تھے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی نماز پڑھتے، سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے اپنے گھر۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابو دجانہ کو، ابو دجانہ ادھر آؤ، کیا بات ہے کہ تم سلام پھیرتے اٹھ کے چلے جاتے ہو، کیا وجہ کیا ہے، ہماری دعاؤں میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ تو ابو دجانہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مکان جس حصے میں ہے اس کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے، اور اس کی کھجور کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں میرے گھر کے اندر، میرے گھر کے کمپاؤنڈ میں جھکی ہوئی ہیں۔ رات میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ان ہواؤں کی وجہ سے پکی ہوئی کھجوریں وہ زمین پر گر جاتی ہیں۔ مجھے اس بات کا فکر ہے میرے بچے صبح سویرے باہر نکلیں، دروازہ کھولیں، سامنے کھجوری پڑے، کھجوروں کو پڑا ہوا دیکھ کر اٹھا کر منہ میں ڈال لیں، حالانکہ وہ اجازت کے بغیر غیر کا مال ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے منہ میں حرام لقمہ جائے، اس لیے میں آپ کی دعا کو چھوڑ کر پہلے جاتا ہوں تاکہ ان کھجوروں کو اٹھا دوں میرے بچے باہر آنے سے پہلے۔
بزرگان محترم، یہاں ایک بات سوچنے کی یہ ہے، اللہ کے رسول کی مجلس کو چھوڑ کر وہ صحابی اس لیے جاتے تھے کہ میرے بچوں کی تربیت حرام لقمے سے نہ ہو، یہ حقوق کی فکر ہے۔ آج میرے بھائیوں عزیزوں، جائز ناجائز کسی بھی طریقے کا مال ہو، بس میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ضرورتیں نہیں خواہشیں پوری ہو جائیں۔ بچوں کی خواہشیں پورا کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کی جا رہی ہے۔ اب وہ حرام مال جب پیٹ میں جاتا ہے میرے بھائیوں عزیزوں، جب پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے، وہ حرام مال انسان کو گناہ پر اکساتا ہے۔ آج نیکی کرنا مشکل ہے، گناہ کرنا آسان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حرام لقمے جب پیٹ کے اندر جاتے ہیں تو نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حلال کھاؤ گے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ رزق کے اندر یہ تاثیر ہے، وہ انسان کو نیک اعمال پر یا برے اعمال پر کھڑا کرتی ہے۔ بزرگان محترم، یہاں تربیت کا حقوق ہے، ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں۔ کتنے سینکڑوں واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ جتنا گندا ماحول آج مسلمان جی رہا ہے، خدا کی قسم آج سے زیادہ اتنا بدتر ماحول مسلمانوں کا کبھی نہیں ہے۔ شادی شدہ زندگی ہے، اغیار سے تعلق ہے، شادی شدہ مرد ہے، اغیار سے تعلق ہے۔ گھر جہاں عبادت خانے بننا تھا وہ زنا کے اڈے بنے پڑے۔ بزرگان محترم، غریبی بیماری نہیں ہے، غریبی مصیبت نہیں ہے۔ آج ہم نے غربت کو اتنی بڑی بیماری بنا لی ہے کہ اس کے ذمے حرام مال کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ گویا غریبی سے بچنے کے لیے کوئی حلال شکل باقی ہی نہیں، صرف حرام ہی شکل باقی ہے۔ کیا ہماری غریبی اللہ کے رسول کی غربت سے زیادہ غریبی ہے؟ 2 مہینے کھانے کو انہیں نہیں ملتا تھا، کیا ہمارے گھر میں اتنا فاقہ ہے؟ ایک چادر جس پر اوڑے ہیں، ایک چادر سطر پر چھپائے ہیں، 2 چادریں ہیں، اس پر انہوں نے زندگی گزاری۔ کیا ہمارے پاس اتنی غریبی آ جا گئی ہے؟ بزرگان محترم، غریبی اللہ تعالیٰ کے یہاں جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرائے گی۔ غریب بھی جنتی بنے گا، مالدار بھی جنتی بنے گا۔ غریبی اور مالداری یہ سبب نہیں ہے جنتی جہنمی بننے کا۔ جو مال حصول کر رہے ہو، جو مال حاصل کر رہے ہو، یہ مال حلال ہے یا حرام، یہ سبب بننے کا جنتی جہنمی بننے کا۔ لہذا جن اسباب کو آج، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو، قبل ان تموتوا، اے لوگوں مرنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ آج نیک اعمال کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے۔ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، جو وقت ابھی ملا ہے اس میں تو عیاشی کرنے دیجیے۔ بزرگان محترم، جتنا بدترین معاشرہ آج مسلمانوں کا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا بدترین معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں آیا تھا۔ کتنا برا ماحول ہے کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے مال ہاتھ میں آ جائے، بس ہم مالک بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے واقعہ سنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے ایک آدمی سے زمین خریدا۔ زمین خریدنے کے بعد اس پر ہل جودا۔ اب جیسے ہی ہل جودا، اس میں سے کوئی ایک سونے کا ایک بھنڈار نکل آیا، ایک بڑی طبق نکل آیا جسے بہت سارا سونا تھا۔ کیونکہ معاشرہ دیندار تھا، وہ آدمی اس سونے کو لے گیا اس آدمی کے پاس کہ بھائی دیکھو میں نے تم سے زمین خریدا ہے، سونا نہیں خریدا ہے، لہٰذا اس زمین کا جو سونا ہے اس کے حقدار تم ہو، اسے تم اپنے پاس رکھو۔ اب وہ آدمی کہنے لگا جو جس سے زمین بیچی تھی، بھائی میں نے زمین کے ساتھ تمہیں جو کچھ زمین ہے سب کچھ تم کو بیچ دیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تم اس کے مالک ہو۔ آج میرے بھائیوں عزیزوں، کسی کو خزانہ نہیں،
معمولی رقم مل جائے، اگر اس رقم کے لیے ایک دوسرے کی گردن کاٹنی پڑے تو گردن کاٹنے کو تیار ماحول ہے۔ کتنا پیارا معاشرہ تھا، کتنا سکون والا معاشرہ تھا۔ اسبابی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کی اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ اونچائی پر نہیں پہنچے تھے، لیکن ان کا معاشرہ اتنا خوشحال تھا کہ اس ماحول سے اللہ راضی تھا۔ آج ہم آسمانوں پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، سیاروں ستاروں پر پہنچ گئے، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہے کہ کسی کے 10 روپے لوٹنا ہو تو جھوٹ بھی بول دیں گے، اسے دھوکہ بھی دے دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگ معمولی رقم پر اپنے دین کو بیچیں گے۔ اب یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ یہ خزانے کا مالک میں نہیں ہوں تو ہے، وہ کہتا ہے اس خزانے کا مالک میں نہیں ہوں تو ہے، اور دونوں اس زمانے کے قاضی کے پاس گئے۔ قاضی کے سامنے جا کے کہا کہ حضرت یہ مال میرا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے یہ مال میرا نہیں ہے، لہٰذا ہم نے یہ دونوں فیصلہ کیا ہے یہ مال آپ بیت المال میں رکھ لیں اور عام مسلمانوں کے لیے استعمال کریں۔ تو اس وقت کے قاضی نے کہا کہ یہ قضاوت کے اصول کے خلاف ہے کہ مالک سامنے ہو اور اسے کیا کر دیا جائے، بغیر کسی مالک کے ملکیت میں دیے ہوئے کیا کر دیا جائے، عوام میں تقسیم کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر بچاؤ۔ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، ایک نے کہا میری لڑکی ہے، تو کہا کہ دونوں آپس میں کیا کر دو، ایک دوسرے کا نکاح کر دو، اپنے بیٹا اور بیٹی کا نکاح کر دو، اور ان کی اخراجات کے لیے اس مال کو صرف کرو اور بچا کچا لوگوں کے عام رفائی کاموں میں تقسیم کرو۔ کتنا پاک ماحول تھا میرے بھائی عزیزوں۔ آج کو آپ کو معلوم ہے آج سے تقریباً 150 سال پہلے یا 200 سال پہلے عرب میں ایک ماحول تھا۔ ماحول کیا تھا کہ صبح سویرے لوگ نماز پڑھنے کے بعد دکان کھولتے، ان دکانوں کے سامنے ایک کرسیاں رکھ دیتے، اور جو بھی گاہک آتا وہ گاہک اس کرسی کو اٹھا کر دکان کے اندر رکھ دیتا، اور دوسرا گاہک آتا، ہر دکان کے سامنے ایک ایک کرسی رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ جس دکان کے سامنے کرسی نہیں ہوتی وہ اس بات کی علامت تھی کہ آج میرے دکان میں کاروبار ہو چکا ہے، اور جن دکانوں پر ابھی کرسیاں باہر ہیں ابھی ان پر کیا نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں نا بھونگی نہیں ہوئی، ابتدا نہیں ہوئی۔ تو جو آدمی جس کے دکان پر کرسی نہیں ہے وہ کہہ دیتا، اشارہ کر دیتا فلاں دکان پہ چلے جاؤ۔ آج میرے بھائی عزیزو اپنی دکان کو ترقی کرنے کے لیے دنیا کے سارے فلسفی لوگ نئے نئے اصول بنا کے بتا کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی دکان کو اونچائی پر کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا ماحول ایسا تھا، اخلاق کی وجہ سے ان کی دکانیں عروج پر تھی، ترقی پر تھی، برکتیں ان کی زندگیوں میں تھی، بیماریاں اتنی نہیں تھی جتنی بیماریاں آج ہیں۔ بیماریوں کا ماحول بنا ہوا ہے مسلمان معاشرہ، سب سے زیادہ ہسپتالوں میں مریض کون ہے، مسلمان ہے۔ کھا رہا تو حرام کافر بھی ہے، لیکن اس کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، اس کے حرام مال کا اثر اس پر نہیں پڑے گا، لیکن مسلمان حرام کھاتا ہے اس مال کا اثر اس کی زندگی پر، اس جسم پر، اس کے دل پر، اس کے ایمان پر، اس کے عمل پر، اس کی سوچ پر بھی پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں کفار کھا رہے ہیں، حرام لوگ حرام کھا رہے ہیں، حرامی وہ لوگ تو حرامی لوگ حرام کھا رہے ہیں، ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اسے اصول کے مطابق زندگی جینا پڑے گا، اسے اصولوں کے تحت اپنے کاروبار کرنا پڑے گا۔ اب میرے بھائی عزیزوں ذرا سوچو، وہ مدنی معاشرہ اگر ہمارے اندر بھی قائم ہو جائے، ہماری دکانیں سچ بولنے والی بن جائیں، امانت دار بن جائیں، حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، رشتوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے، کتنا پیارا ماحول رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت پیارا ماحول کسے ہونا، آج تو صرف پیسے ہونا، حضرت پیارا ماحول تمہیں رکھ لو، آج ہمیں صرف پیسے ہونا۔ میرے بھائی عزیزوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
پیسوں کی قلت تھی لیکن ماحول برکتوں والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوسرے کو آخرت کی فکر لگی رہتی تھی۔ قرآن پاک کی آیت میں ان کی تعریفیں اتری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے نقصان کو وہ برداشت کرتے لیکن بھائی کو فائدہ پہنچاتے۔ آج اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی نقصان کرنے کو تیار ہے، چاہے سامنے والا ماں باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو۔ ساری دنیا جائے بھاڑ میں، میرے مسائل حل ہو جائے۔ ایسا کیوں بنا تھا میرے بھائیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ۔ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا رہے گا، اللہ اس کے کاموں میں لگا رہے گا۔ انہیں معلوم تھا کسی کام کو میں بنانے کے لیے نکلوں تو میرے کام کے کرنے سے ہونا نہ ہونا یہ ڈاؤٹ فل ہے، لیکن اگر میں کسی مسلمان کی بھائی کی خدمت میں لگ جاؤں میرا کام اللہ بنائے گا، اس میں رتی برابر ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اس وقت جو گندا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اس وقت مسلمانوں کو چاہیے ایک مدنی معاشرہ تیار کریں، دینی ماحول کو کریٹ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑے نہیں۔ بس جانی مالی دشمن ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، خوش ہیں لوگ، چھوڑو جی، انہیں گیا جاتا، برابر ہوا اس کے ساتھ، ایسا چھونا تھا اس کے ساتھ۔ یاد رکھو بہت جلد تمہیں بھی اسی گرفتاری میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء ہیں۔ ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ٹھوکر گھٹنے نے یا پھر پیر کے انگلیوں نے کھا لیا تو آنکھ روتی ہے، ذہن پریشان ہوتا ہے، نیند، آنکھ سوتی نہیں ہے اور سارا جسم بے قرار رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو، دوسرا مسلمان ایسے ہی بے قرار ہو جیسے اس کے ہاتھ کا کوئی اعضا زخمی ہوا ہے۔ بزرگان محترم، اس وقت مدنی معاشرہ کریٹ کرنے کے اصول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے، سود پر لینے دینے والے کیا موت مریں گے پتہ نہیں، انہیں کیسی موت آئے گی پتہ نہیں۔ مسلمان ہو کر مسلمان کو سود دے رہا ہے اور اس پر رحم نہیں بلکہ ظلم پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ یاد رکھو مر کے قبر میں جانا ہے، جو سود کا بیپار کرتا ہے قبر میں سور کی صورت اس کی ہو جاتی ہے، اور جو قبر میں جس حالت میں جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی جس حالت میں قبر میں ہے، خنزیر کی شکل میں اگر قبر میں ہے، جب سور پھونکا جائے گا قبر پھٹے گی تو سور کی شکل میں باہر نکلے گا۔ اس کے سارے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کی ماں، اس کی بیٹی، آج جو سلام ٹھوک رہا ہے وہ بھی دیکھے گا سارا جسم انسانی ہے لیکن شکل سور کی ہے۔ بزرگان محترم، مدنی معاشرہ کتنا پاک معاشرہ تھا، کوئی سود لینے والا نہیں، کوئی سود دینے والا نہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، آج جان بوجھ کر سودی لین دین میں تمہیں پھنسایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی غربت کا عین موقع اٹھا کر کفار اور دین کے دشمن تمہیں اس مجبوریوں میں پھنسا رہے ہیں اور تم پھنستے جا رہے ہو۔ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کو دشمن بنا کر اغیار جو تمہارے کھلے دشمن ہیں ان کو دوست بنا رہے ہو۔ میرے بھائی عزیزوں، کتنا لوگ زہر کھانے پر مجبور ہیں، دوسروں کے بستر گرم کرنے پر مجبور ہیں۔ کون گرم کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو سنگے پر بٹھایا، وقت پر میرے بھائی عزیزوں سنگا بننے کے لیے انتظام نہیں کیا، اب اسے عزت کا مسئلہ ہے۔ 10 لوگوں کے سامنے عزت بچانے کے لیے وہ اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی عزت کو نیلام کر کے آ رہی ہے۔ اغیار کے ساتھ تعلق، اتنا گندا ماحول، سننے واقعات سنیں، سینکڑوں واقعات سنیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں زمین پھٹ جائے اور مسلمان دفن نہ ہو جائے۔
جو اعمال آج ہم کر رہے ہیں، ان اعمال پر آج جو ماحول کریٹ ہوا ہے، یہ تو میرے بھائی عزیزو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ماحول اتنا گندا ہے، اس پر تو اللہ کی پکڑ اتر جانی چاہیے تھی۔ ایک چیخ اتر جاتی سارے ہلاک ہو جاتے، زمین کھل جاتی، زمین میں انسان دھس جاتے۔ اتنے برے اعمال، ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ بستر گرم کر کے پیسے لا رہی ہے اور سود کے مسائل حل کر رہی ہے۔ سود دینے والا، سود لینے والا، دونوں یاد رکھیں، قبر میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا پتہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں لوگ سلام ٹھوک لیں، مالدار سمجھ لیں، عہدے والا سمجھ لیں، پیسے والا سمجھ لیں، یہ عزت تو صرف قبر تک جانے تک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو نصیحت کی، وہ آخری دن تھا حضرت ابوبکر کا، صبح کی نماز کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد تم خلیفہ رہو گے، میری 4 نصیحتیں یاد رکھنا۔ پہلی نصیحت یہ ہے، اللہ کے حقوق، دن کے جو حقوق ہیں رات میں اللہ قبول نہیں کرتا، رات کے جو حقوق ہیں اللہ دن میں قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو حق اللہ کا جب واجب ہے اس وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے 10 لاکھ کا فائدہ ہوگا، اگر سچ بولیں گے 10 لاکھ کا نقصان ہوگا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اب جھوٹ بول لوں گا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، تو یاد رکھے یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کر رہے ہیں کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، کہ عمر یاد رکھنا، اللہ دن کے حقوق رات میں قبول نہیں کرتا، رات کے حقوق دن میں قبول نہیں کرتا، تو جس کا جو وقت ہے اسی پر اس ادا کرنا۔ اور دوسری نصیحت فرمائی، عمر دیکھو جنت کا تذکرہ اللہ نے جہاں جہاں کیا ہے اس کے بعد فوراً جنتی اعمال کا تذکرہ کیا ہے، جنتی اعمال کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تیسری نصیحت فرمائی، عمر یاد رکھنا جہنم کا تذکرہ اللہ نے جہاں جہاں کیا ہے اور جنت کے جہنمی اعمال کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، جہنمی اعمال کرتے ہوئے جنت کے خواب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا حقیقت میں تعبیر ہوں گے؟ یہ کیا کبھی شرمندہ تعبیر ہوگا؟ جہنمی اعمال، سود کھاتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے مسلمان معاشرہ 100 میں سے میرے بھائیوں عزیزوں اگر میں قسم کھا کے کہوں تب بھی میں جھوٹا نہیں بنوں گا، 90% مسلمانوں کے زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں لیکن مسلمان کو معلوم نہیں ہے۔ صرف زنا یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بستر کو نرم کیا جائے، آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، دل و دماغ کا زنا ہے، کسی نہ کسی زنا میں مسلمان آج مبتلا ہے۔ اور میرے بھائیوں عزیزوں، زنا ایک ایسا عمل ہے خدا کی رحمتیں متوجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک آدمی اگر سارے گھر میں ایک آدمی ایسا ہے جو زنا کا مرتکب ہے تو پورا گھرانہ محروم ہے رحمت سے اللہ کی۔ لیکن مدنی معاشرے کو چھوڑ کر یہ شیطانی معاشرے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، اور خصوصاً میرے بھائیوں عزیزوں آج کے ماحول میں مسلمان عورتوں کا حال تو اللہ حفاظت فرمائے۔ ان کے دماغوں میں یہ ٹھوسا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام میں تمہیں بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، جو عورت زیادہ جنتی ہے اللہ اسے تمام بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ آج سے پہلے جتنی عورتیں ہیں جن کے 10 12 20 25 بچے ہوئے ہیں لیکن انہیں کوئی بیماری نہیں، آج 1 2 پیدا کرنے والے ہزاروں سینکڑوں بیماریوں کے حوالے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قدرتی نظام ہے وہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام بیماریوں سے مبتلا رہے گی، جب تک وہ بیماریوں سے دور رہے گی اس وقت تم اس سے کیا کر سکو گے؟ اپنی ضرورت پوری کر سکو گے، تو زنا کے بازار بند رہیں گے۔ اب کیا ہوا؟ 1 2 بچے عورت پیدا کرتی ہے
اور پھر کیا ہو جاتی ہے؟ بیماریوں کا گھر بن جاتی ہے، اور پھر مرد کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جب گھر میں ضرورت پوری نہیں ہوتی، مرد باہر منہ مارتا ہے۔ میرے بھائی وہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کو معلوم ہے انسان کی کتنی کیا ضرورت ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے تمہیں 3 طلاق نہیں دیا جائے گا، تمہیں دیوی سمجھا جائے گا۔ ذرا سوچو، صرف یہ بولنے کی بات ہے، ان کے مذہب میں اگر پڑھ کر دیکھو گے تو ان کے مذہب میں یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو سب سے زیادہ پاک دامن وہ عورت ہے جو مرد کے ساتھ آگ میں کود جائے۔ مرد مرا ہے تو اس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے لازم ہے کیا ہو جائے؟ وہ عورت اس آگ میں کود جائے، اور پوری زندگی پھر کیا کرے؟ وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ اغیار کے مذہب میں ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر تیرا شوہر وفات پا جائے تو چاہے تو عدت مکمل کرنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ جہاں اللہ نے عورت کو آزادی، عورت کو پردے میں حقوق، آج یورپی ممالک میں پردے جلائے جا رہے ہیں، حجاب کو جلایا جا رہا ہے، پڑوس ملک میں حجاب کو جلایا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں پردے کی ضرورت نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عیسائی ملکوں میں، یہودیوں کے ملکوں میں جو مردوں کی ضرورت کا سامان بنی ہے عورت، اس طرح مسلمان عورت بننا چاہتی ہے۔ جائیے عیسائی ملکوں میں، مغربی ممالک میں جا کر دیکھیے عورتوں کی کیا حیثیت ہے۔ جس طرح ٹشو پیپر کی حیثیت ہے، اسی طرح مغربی ممالک میں ٹشو پیپر کی حیثیت تو تھوڑی زیادہ ہے، عورت کی حیثیت اس سے بھی کہیں گزری ہے۔ میرے بھائی وعزیزوں، اللہ نے جسم کو قید رکھا ہے، ذہن کو آزاد رکھا ہے، اور جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں وہ جسم سے تو آزاد رہتی ہیں لیکن ذہنی کیا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہیں۔ اور جتنا آج یہ بیماری منکی پوکس، یہ جو بیماریاں پھیلی ہیں، یہ ساری بیماریاں کہاں پھیلی ہیں؟ مغربی ممالک میں، یہودیوں کی ممالک میں، عیسائی ممالک میں۔ منکی پوکس، یہ جو جتنی بیماریاں نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں وہ انہی کی ایجاد کر جائیں، انہی کی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ مدنی معاشرہ کتنا پاک معاشرہ ہے، صرف عورت کو پابند نہیں بنایا بلکہ دین نے تو مرد کو بھی پابند بنایا، کہ مرد کو کہا گیا کہ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی حسین چہرہ آ جائے اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو، یہ تمہارے لیے حلاوت ایمان کا سبب بنے گا، توفیق عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد سامنے جا رہا ہے، اچانک کوئی حسین چہرہ آتا ہے، اللہ کا خوف اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے، تو جس طرح کھانے کی حلاوت ہوتی ہے، کھانے کی مٹھاس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ عبادت اور ایمان کی حلاوت اسے نصیب کرے گا۔ ہمیں کبھی نصیب کیوں نہیں ہوئی یہ حلاوت؟ عبادت کی حلاوت ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ کبھی ہم نے آنکھوں کو نیچے کیا ہی نہیں نا۔ جب راستے میں جاتے رہو، کوئی حسین چہرہ آ جائے، دل میں خیال آئے آنکھیں دیکھو، آنکھوں کو ابھارے، تو دل کو کہنا کہ آج میں اللہ کی عبادت کا سودا کروں گا، اپنے نفس کی خواہش کے بدلے اللہ کی عبادت کی حلاوت کا سودا کروں گا۔ آنکھیں نیچی کر لو، آؤ رکعت باندھ کے 2 نماز پڑھو، اس نماز کا مزہ تمہیں محسوس ہوگا جس طرح میرے بھائی وعزیزوں کھانے کی چیزوں کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ آج ہمیں عبادتوں کا مزہ نہیں ملتا، تلاوت کا مزہ نہیں ملتا، قربانیوں کا مزہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے آج تک اس مزے کو چکھا ہی نہیں ہے۔ مدنی معاشرے کو کریٹ کرو، اس وقت ضروری ہے۔ غریب طبقہ جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے صبر کرے، حرام مال کی طرف نہ جائے، اور مالدار طبقہ جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی عیاشی فحاشی پر خرچ نہ کرے، شادی بیاہ کے نام پر، فنکشن کے نام پر، برتھ ڈے کے نام پر، اینیورسری کے نام پر اپنے مالوں کو ضائع نہ کرو۔ قیامت کے دن 2 سوال ہوں گے، امالہ فیما اکتسب و فیما انفق، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ محنت سے کما رہے ہو، خون پسینہ یہ کر رہے، بھوکے ننگے پیاسے محنت کر کے پیسہ کمایا، لے جا کر حرام غرض و ضرورتوں میں، حرام اغراض میں خرچ کیا، تو اللہ یہاں بھی حساب دینا پڑے گا اللہ کو۔ کمایا تو محنت سے ہے لیکن اس مال کو خرچ کیسے کیا، اس کا بھی اللہ سوال کرے گا۔ اب ان پیسوں کو کرے کیا حضرت؟ حضرت محنت سے کما کے کیا تجوریوں میں بھرے؟
نہیں میرے بھائی معززو، اپنے ماحول میں دیکھو کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، جن کے گھروں میں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، وہ حرام کاری میں مبتلا ہیں، علاج کے لیے دوائیوں کا انتظام نہیں ہو رہا، حرام کمائیوں میں مبتلا ہیں، ماں اپنی بیماری کے علاج کے لیے اپنی بیٹی کو غیروں کے بستروں کے حوالے کر رہی ہے تاکہ آنے والے پیسوں سے میری بیماری کا علاج ہو۔ جو تجوریوں میں بھر بھر کے رکھ رہے ہو وہ بھی ذمہ دار ہیں اس بچی کے اس بستر پر سونے کے۔ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اللہ نے ہر سال اتنا ہی زکوٰۃ واجب کرتا ہے، اتنا ہی پیسہ لوگوں کے پاس جمع کرتا ہے جس کی زکوٰۃ سے دنیا کے تمام مسلمان جو غریب ہیں ان کی ہر ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 1,00,000 مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، 10,000 روپے کسی غریب کو کھانا کھلا کر، کسی کو کپڑا پہنا کر، کسی کو تھوڑی بہت محنت کر کے 90,000 جو تجوری میں بھر کے رکھا ہوں، اصل میں اس بچی کا وہ حق ہے جو آج غیر کے بستر پر سو کر اپنی ضرورت پورا کر رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا، جن کی دعوتیں ایک دن پورے مدینے کی ہوا کرتی تھی اور ان کی دعوت پر سارا مدینہ جمع ہو جاتا تھا، جس کے دسترخوان پر محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے، عمر فاروق بیٹھا کرتے تھے، ایسے عبد الرحمن کو کہتے ہیں اے عبد الرحمن قیامت کے دن تو جنت میں گھسیٹتا ہوا آئے گا۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تیرا مال وجہ ہے، جنت میں جانے سے تیرا مال تجھے رکاوٹ بنے گا۔ حالانکہ یہ کون ہے؟ یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں جنہوں نے ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال لٹا دیا۔ ایک بار دعوت کرتے سارے مدینے کی دعوت، جس دعوت میں محمد رسول اللہ بھی پہنچتے ہیں، ابو بکر بھی پہنچتے ہیں، عمر بھی پہنچتے ہیں، عثمان بھی پہنچتے ہیں، علی بھی پہنچتے ہیں، عشرہ مبشرہ پہنچتے ہیں، اور ایسا آدمی جس نے زندگی میں کسی سائل کو کبھی دینے سے انکار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا عبد الرحمن تم جنت میں گھسیٹتے ہوئے جاؤ گے، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں کون سا عمل کروں کہ آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اپنا سارا مال دے دو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی لے کر آتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی جا کے سارا مال لاتا ہوں اور دے دیتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن تو جنت میں جائے گا لیکن گھسیٹتا ہوا جائے گا، تیرا مال تجھے رکاوٹ بنے گا جنت میں جانے سے۔ ایسا نیک آدمی جو مال لٹا رہا ہے نبی کی ذات پر، صحابہ کی ذات پر، اللہ کے دین کے نام پر۔ اب میرے بھائی معززوں وہ لوگ بتاؤ جو غریبوں کی غربت کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کے غریب حالات کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے تجوریوں میں گن گن کے پیسے جو بھر رہے ہو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا مال کی پوری زکوٰۃ ہم نے نکالی ہے؟ کتنے بیمار بتاؤں، کتنے پریشان حال بتاؤں، کتنے قیدی بتاؤں؟ میرے بھائی معززوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی جو فرضیت بتائی ہے، اپنا پیسہ ان قیدیوں پر بھی لگاؤ جو بے بنیاد کیسوں میں پھنسے ہیں، ان کی خلاصی کے لیے بھی لگاؤ۔ 10-20 روپے کسی فقیر کو دے دیا تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے سے کیا ہو گئی؟ ذمہ داری ادا ہو گئی۔ ایک طرف غریب ہے جو اپنے غربت کے بہانے حرام کام کر رہا ہے، ایک طرف مالدار ہے جو اپنا مال تجوریوں میں بھر کے رکھ رہا ہے، اور یہ خرچ کرے گا کہاں؟ اپنی بیٹی کے ہیپی برتھ ڈے پر، اپنے بیٹے کے ہیپی برتھ ڈے پر، اپنی اینیورسری پر، اپنی دادی پردادی کی اینیورسری پر۔ وہ بڈھا بڈھی جو قبر میں پاؤں چھوڑ دیے ہیں، جن کی ڈیٹ لے کر اسرائیل پھر رہے ہیں راستوں پر، اس کی اینیورسری منانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے اخبار میں ایک خبر آئی تھی، ایک بوڑھا جس کی ہیپی برتھ ڈے کر رہے تھے پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی، جس کی عمر 113 سال کی تھی، ایک بڑا 10,000 کا کیک منگایا تھا کاٹنے کے لیے، جس سے کیک کاٹنا تھا اسرائیل نے اس کی ٹکٹ کاٹ دی۔ کاٹنا تھا بڈھا کیک کاٹنا تھا، لیکن کاٹا کیا؟ اسرائیل نے اس کی ٹکٹ کاٹ دی۔ اب میرے بھائی ذرا بتاؤ
ایسی ہیپی برتھ ڈے منانے، ایسی اینیورسری منانے کی ضرورت کیا ہے؟ میاں بیوی آپس میں روز لڑتی جھگڑتی، مارا ماری، طلاق تک نوبت آ گئی ہے، لیکن اینیورسری نہیں بھولتا انہیں۔ کتنے بار 3 طلاق بھی پکار دلیا، اس کے ساتھ سو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شادی شدہ زانی ہوں گے، میاں بیوی زنا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی میاں بیوی زنا کریں گے؟ یہ کیسے؟ جب میاں بیوی ہیں زنا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ طلاق دے چکا ہوگا، تجھے 3 طلاق، غصے میں آئے تو اٹھا لیتا ہے بندوق، 3 طلاق کی، پکار دلیا 3 طلاق۔ جب مسئلہ گیا قاضی صاحب بولے نکاح نہیں ہوا، نکاح باطل ہو گیا، اب حلالے کی شکل ایک ہی باقی ہے، تو کہتا ہے مولوی صاحب کو کیا معلوم جی، مفتی صاحب کو کیا معلوم کی جی، چلو جی کیا بھی نہیں ہوتا، 3 طلاق دیا تو بھی نکاح رہتا، اس کے بعد جتنی اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوئی عورت ہے، زنا سے پیدا ہوئی بچے ہیں۔ اب میرے بھائی عزیزو بتاؤ کتنے گھر بتاؤ جو معمولی لڑائی پر کیا کر لیے، معمولی لڑائی پر 3 طلاق دے دیے، طلاق کو بدنام کر رہے ہیں، اور غیر کہتے ہیں کہ مسلمان بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر مسلمان کو شادی کرو گے تو تمہیں 3 طلاق ملیں گے۔ اب غض الحلال اللہ الطلاق، اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے ضرورت کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ کو خود پسند نہیں ہے یہ طلاق، حلال تو ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ 3 طلاق کب ہوتا ہے؟ جب میرے بھائی ہوئی کوئی شکل ہی باقی نہ رہے۔ اب غیروں کے اغیار میں دوسرے جو ادیان ہیں ان میں طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، ڈیورس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار شادی ہو گیا تو انہیں اس کے ساتھ ہی شناس ہو۔ اب میرے بھائی ہوئی بعض مرتبہ عورت ظالم ہوتی ہے، مرد مظلوم ہوتا ہے، بعض مرتبہ مرد ظالم ہوتا ہے، عورت مظلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے اب کیا بھی کیا نہیں ہے، اب تمہارے درمیان کیا بھی جدائی کی شکل ہی نہیں ہے، ساتھ میں رہنا، دنیا جہنم بن جاتی نا، کب تک برداشت کرنا؟ اس واسطے شریعت نے کہا کہ دیکھو جب حد درجے پہنچ جائے، جب تمہارے درمیان کیا نہ ہو، شراکت نہ ہو سکے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دشوار ہو جائے، تو پھر اصل میں شادی سکون کے لیے ہے، سکون جب حرام ہو جائے تو اب اس نکاح کو باقی نہ رکھو بلکہ اسے ختم کرو، تاکہ وہ اپنی زندگی جیے، تم اپنی زندگی جیو۔ اسے کہا جائے گا عدت پوری کرنے کے بعد تو اپنا نیا شوہر ڈھونڈ لے، تو ضرورت پڑی تو فوراً نکاح کر لے۔ اب عدت کی ضرورت بھی کیوں ہے؟ عدت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائی ہوئی بچے کی پہچان باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کس کا بیٹا پوچھتی ہیں، میں امی کا کہتا ہوں، امی کا بیٹا کہتے دیکھ رہے ہیں، باوا کا نام بول رہے ہیں، اما کا نام بول رہا کرتے، بولتے نہیں بولتے رے، تمہارا باوا کا نام بول رہے ہیں، اما کسے ہونا پوچھتی نہیں پوچھتے۔ باپ بچے کی نسبت ہوتی ہے کس کی طرف؟ باپ کی طرف۔ اگر وہ عورت حمل ٹہرا ہوا ہو، حمل کب معلوم ہوتا؟ 3 مہینے 2 مہینے کے بعد معلوم ہوتا۔ اگر میرے بھائی وہ عدت نہ گزارے، وہ عورت فوراً طلاق کے بعد نکاح کر لے، وہ آدمی اس سے ملاقات کر لے، اب جب معلوم ہوگا 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونے والا حاملہ ہے، تو اب یہ بات یہ ہوگی، پہلا کہے گا یہ میرا بچہ ہے، دوسرا کہے گا نہیں یہ میرا بچہ ہے، یہ کہے گا یہ میرا بچہ نہیں، یہ کہے گا یہ بھی میرا بچہ نہیں، انہیں پہلے والے کا، انہیں بولتا دوسرے والے کا۔ اس غلطی سے بچانے کے لیے شریعت نے کہا کہ عورت عدت گزارے، تاکہ جب بچہ حمل ٹہرے معلوم ہو جائے یہ اولاد کس کی ہے۔ اولاد اگر ہو گئی، حاملہ ہے، تو پھر اسے شادی ہونا ہے، تو پھر وہ عورت شادی ہو سکتی ہے، بچے کو اٹھا کر کسے دے گی؟ باپ کو دے دے گی، لے بھئی تیرا بچہ تو سنبھال، میں تو آزاد ہوں۔ بچوں کی ذمہ داری کس کے کندھے پر؟ باپ کی ذمہ داری پر۔ دار القضاء اگر ہے، حدیث پاک ہے الولد للفراش، یعنی جس کا بستر اس کا بچہ، یعنی بستر کس کا؟ مرد کا، تو لہٰذا کون مرد ہے؟ بچہ پیدا ہوگا تو پھر وہ بچہ اٹھا کر اسے دے دیا جائے گا کہ یہ تیرے بچے ہیں، لہٰذا ان کی تربیت، ان کے کھانے پکانے کی ذمہ داری، انہیں رہنانے، ان کی ساری ضرورتیں پورا کرنے کی ذمہ داری باپ کی ہے، تو پورا کر۔ عورت کو آزاد کیا گیا کہ جا تو جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے۔ میرے بھائی وہ عزیزوں، اسلام کے علاوہ دنیا کی کسی مذہب میں، اسلام کے علاوہ دنیا کی کسی مذہب نے عورت کو عزت نہیں دی ہے، بلکہ اسے ضرورت کی چیز بنائی ہے۔ اسلام نے ہی یہ عورت کو عزت کا مقام دیا ہے۔ آج میرے بھائی عزیزوں، چند بھیڑیے
اسلام کے ان اصولوں کو لے کر ہماری ان معصوم بکریوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس جنگل میں تمہیں قید کیا گیا ہے، تمہیں آزاد چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھیڑیے انہیں نوالا بنائے۔ آج مغربی ممالک میں، عراق میں، دوسرے ممالک میں، پڑوس ملک میں عورتیں حجاب کو کاٹ کے پھینک رہی ہیں۔ ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں، وہ چاہتی ہیں ننگے پھریں، ان کے جسم کا نمایاں ہو، ان کی قیمتیں لگیں، بازار میں وہ بکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، نبوت سے پہلے مکہ اور مدینہ پوری دنیا کا یہی ماحول تھا۔ عورت کپڑے نہیں پہنتی تھی، جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا پہنا کر اسے بازار میں لا کے کھڑا کے بیچتے تھے۔ آج وسیع پرانے ماحول کو لانے کے لیے ساری سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں بھی وہ مسلمان عورتیں جو غریبی کی شکار ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پیسہ دیا جائے گا، عہدہ دیا جائے گا، تمہیں سکون دیا جائے گا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہنا سیکھ لو، اپنے مذہب کو چھوڑ دو، اسلام تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ اور مالدار یہ سوچتے ہیں کہ میں محنت سے کمائی ہوں سو ایسا ویسا کیسا لوٹا ڈالنا۔ میرے بھائی عزیزوں، اللہ نے جو مال دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اس مال کو استعمال کریں، لوگوں کا استعمال نہ کریں۔ آج مال کے لیے لوگوں کا استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ مال ہے، مال کا استعمال لوگوں کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ اپنے پیسوں کو غریبوں کے لیے تقسیم کریں، ڈھونڈیں، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں، اپنے محلے میں ڈھونڈیں، اپنے پڑوسیوں میں ڈھونڈیں کہ کون بھوکا سو رہا ہے۔ اگر یہ ماحول بن جائے گا، خدا کی قسم مدنی ماحول ایسا تھا کہ یہودی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سالن میں تھوڑا پانی ڈال دو تاکہ شام میں میرا پڑوسی جو یہودی ہے اسے بھی شوربہ پہنچا دوں۔ جب شوربہ پہنچا وہ یہودی بھوکا سو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شوربہ آیا، پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ بھیجے ہیں۔ کہا کیوں بھیجے ہیں؟ کہا کہ آپ ان کے پڑوسی ہیں، وہ کھا لیں اور آپ بھوکے سوئیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سارا گھرانہ آیا، مسلمان ہو گیا۔ آج مسلمان غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، مدنی ماحول میں غیر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائی عزیزوں، لہٰذا غریب جو ہیں وہ اس بات کی فکر کریں۔ دیکھو اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک حالات خراب ہوں تو اگر تمہارے اندر ہمت ہے اپنے حالات کا مقابلہ کرو، اگر ہمت نہیں ہے تو ان حالات پر صبر کرو۔ ان دو صورتوں میں اللہ کی مدد تم دیکھو گے۔ اگر یہ دو کام نہیں کرے، مقابلہ بھی نہیں کرے، صبر بھی نہیں کرے، بلکہ جدھر کو ہوا ہے ادھر کو جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، قبر کے حوالے جائیں گے، دنیا کیسی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر رہی ہے۔ میرے بھائی عزیزوں، سینکڑوں پیسے، ہزاروں پیسوں سے نیند نہیں خریدے جا سکتے۔ مغربی ممالک میں جائیے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، اے سی روم ہیں، نرم بستر ہیں، لیکن سونے کے لیے دوائی ضرور کھاتے ہیں۔ میرے بھائی عزیزوں، ایک مزدور آدمی مزدوری کرتا ہے، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، لیکن اپنی جھوپڑی میں آتا ہے تو سو جاتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ تو انسان کو نرم بستر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نیند کی ضرورت ہے۔ انسان کو بھرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی نہیں بلکہ بھوک کی ضرورت ہے۔ ہزاروں قسم کا کھانا ہے، انسان کو بھوک ہی نہیں، فائدہ کیا؟ ڈاکٹر کہہ دے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، میرے بھائی وہ کھائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں میٹھے کے شوقین تھے، بیماری آ گئی شوگر کی، ایسا ڈرتا جیسے کرنٹ سے ڈرتا نہیں ڈرتا۔ اب یہ پیسوں کا کیا، ان پیسوں کا رکھ کے کیا کرو گے؟ لہٰذا میرے بھائی عزیزوں، انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے بنا ہے۔ اگر ہمارے اندر ہمدردی نہیں بنی، ہمدردی نہیں جاگی تو ہمارے غریب مسلمان ان کفار کے شکار ہو جائیں گے، ان کفاروں کے ورغلے میں آ جائیں گے، اپنے ایمان کو دھو بیٹھیں گے، اپنی زندگی سے اللہ اس کے رسول سے تعلق ان کا کٹ جائے گا۔ اگر یہ اللہ رسول سے اپنا تعلق توڑ لیں، وہ مالدار بھی اس کے سبب ہیں جنہوں نے اپنے پیسوں سے ان کی ضرورتیں پورا نہیں کی۔ لہٰذا میرے بھائی عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال میں جلدی کرو، تکون فی آخر زمانے فتنہ، آخری زمانے میں ایسے فتنے رونما ہوں گے کقطع اللیل مظلمہ، جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، یعنی رات جیسی بڑھتی چلی جاتی ہے اس طرح فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ غریب آدمی اپنی غربت کی وجہ سے، مالدار آدمی اپنے مال کی وجہ سے دنیا اور آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لہٰذا غریب کو چاہیے اپنے حالات پر صبر کرے، مالدار کو چاہیے اپنے مال کو استعمال کر کے غریبوں کی ضرورتیں پورا کرے۔ اگر یہ ماحول بن جائے گا، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، ہمارے ماحول سے سودی کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، برکتیں زندگی میں آئیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر اتریں گے، سود کو ختم کریں گے، برکت عام ہوگی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انگور کا ایک کیا ہے، ایک حصہ جو ہے اتنا بڑا ہوگا، 10 آدمی اس کا جوس پئیں گے۔ ایک انگور، ایک انار اتنا بڑا ہوگا، 10 لوگوں کی بھوک مٹ جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب زندگیوں میں برکتیں ہوں گی۔ اگر زندگی میں برکتیں نہیں ہیں، سینکڑوں پیسے رکھو، بیماریوں کے حوالے جائیں گی۔ میرے بھائیوں عزیزوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں، تحدیث بن نعمت یعنی اللہ نے ایک نعمت علماء کو ضرور عطا کر رکھی ہے، جس نعمت سے ساری قوم آج محروم ہے۔ یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، تمام دنیا میں جتنے خصوصاً ہمارے ملک اور پڑوس ملک کے جو مسجدوں کے امام ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی مختصر ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی، 20 25 30 40 نہیں ہوتی، صرف ان کی ضرورتیں جتنی ہو، ایک مہینہ ختم ہو جائے تو پھر دوسرے مہینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میاں بیوی کے جھگڑے ان کے گھر میں نہیں ہیں، ان کی اولاد نافرمان، یہ مسئلہ ان کے گھر میں نہیں ہے۔ شوہر بغیر بیوی کے کچھ کر رہا ہو، یا بیوی بغیر شوہر کو بولے کچھ کر رہے ہو، ایسا ماحول نہیں ہے۔ صرف پیسہ ہی اصل نہیں ہے، زندگی میں راحت سکون ضروری ہے۔ سکون چاہتے ہو، جو خوشیاں اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے بانٹ کے تقسیم کر کے کھاؤ، اور خود بھی کھاؤ، خود بھی پہنو، دوسروں کو پہناؤ، سارا ماحول مدنی بنے گا۔ اور پھر اس کی برکت یہ ہوگی کہ غذاؤں میں برکتیں آئیں گی، وقت میں برکت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وقت کی برکت جب ختم ہوگی تو دیکھو گے مہینے گھنٹوں کی طرح اور سال مہینوں کی طرح گزریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دور کب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب۔ اس کے مفہوم میں فرمایا کہ علماء کہتے ہیں کہ 100 سال میں جو حالات ہونا چاہیے تھا وہ گھنٹوں میں ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ گھنٹوں میں۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں کوئی بات پہنچانا ہوتا مہینے لگ جاتے، لیکن آج بات پہنچانا ہو منٹوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی قوم کو برباد کرنا ہے، پہلے کئی مہینے لگ جاتے، لیکن آج یہ شہر آباد ہے، لیکن صبح دیکھو تو پھر وہ پورا شہر برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنے ایٹمی ہتھیار آج تیار ہو چکے ہیں۔ وقت کی قلت ہوگی میرے بھائی عزیزوں۔ ایسے زمانے میں جب بیماریاں عام ہیں، ضرورتیں عام ہیں، مہنگائی بڑی ہوئی ہے، اپنے مالوں کے ذریعے غریبوں کی مدد کرو۔ اگر مدد نہیں کر سکتے، کم از کم کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دو۔ دیکھ بھئی، غریبی غربت یہ صرف دنیا کے حد تک ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ منہ دکھانا ہے، حرام کاری سے بچ جا، ورنہ میرے بھائی عزیزوں سود کھانے والے، اپنے بچوں کو سود کھلانے والے کبھی بھی میرے بھائی عزیزوں ایمان و عمل کے ساتھ زندگی جی نہیں سکتے۔ لہذا اس ماحول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مالوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اور ہونے والے فتنوں سے خود بھی بچیں اور اپنے ماحول کو بچانے کی کوشش کریں۔